نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مکہ معظمہ میں اسی طرح کی صورتحال تھی جو اس بات کی دلیل تھی کہ قرآن پاک اور پیغمبر علیہ السلام کی جو گفتگو ہے وہ لوگوں کے لیے نہایت عجیب و غریب اور ایسی تھی کہ جس کا کوئی توڑ اور جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ قرآن پاک کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں جس سے کھلے طور پر پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کا ثبوت ملتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ غور فرمائیے کہ قرآن پاک میں پرانے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بالتفصیل موجود ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے، کسی استاد کی شاگردی اختیار نہیں کی، کسی راہب کے پاس آپ مدت تک نہیں رہے۔ اس کے باوجود آپ کی زبان مبارک سے ان واقعات کے سچے اور 100% صحیح نکلنا یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن کریم آپ کا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اسی کو قرآن پاک میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے پیغمبر، یہ پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں بول رہے ہیں بلکہ یہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے اتری ہے۔ ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ روح الامین اسے لے کر آئے ہیں، آپ کے قلب اطہر پر اس کو واضح عربی زبان میں اتارا گیا تاکہ آپ دنیا والوں کو عذاب سے ڈرائیں۔ اسی طریقے پر اس قرآن کریم میں غیب کی خبریں بتلائی گئی ہیں، قیامت میں ایسا ہوگا، بعد میں ایسا ہوگا، آخر زمانے میں ایسا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ کوئی آدمی بغیر علم کے اور بغیر اللہ کے بتلائے غیب کی باتیں نہیں بتلا سکتا۔ غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ اسی طریقے پر اس قرآن کریم کے اعجاز کی ایک دلیل یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو خیالات تھے وہ خیالات بھی قرآن کریم نے واضح فرما دیے، حالانکہ کسی دوسرے کے دل کی بات کوئی نہیں جان سکتا۔ چنانچہ کچھ مواقع پر بعض صحابہ کے دلوں میں بزدلی کی باتیں پیدا ہوئیں۔ قرآن کریم نے فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، تمہارے میں سے دو جماعتیں ایسی تھیں جن کو بزدلی کا احساس ہوا، ذرا سوچئے کس نے بتلایا اور پیغمبر علیہ السلام کو یہ خبر کس نے دی؟ ایسا کون سا آلہ تھا جس کو لگا کر آپ کو پتہ لگ گیا کہ ان صحابہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی؟ ظاہر ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہی بتلایا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ واقعہ کیسا تھا، لیکن آپ کو کچھ معلوم نہیں۔ وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے واسطے سے آپ کو پتہ چلا اور پھر آپ نے وہ آیتیں پڑھ کر سنا دی۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام آپ نے نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ آ کر کہنے لگے اس کتاب میں ہمارے بتوں کے خلاف بڑی سخت باتیں ہیں، آپ ایسا کریں کہ اس میں تھوڑی ترمیم کر کے معتدل بنا دیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے بندے، یہ میرا کلام نہیں ہے جو میں ترمیم کروں، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس میں ایک لفظ بھی ادھر ادھر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت تنبیہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے پورا اس کو بندوں تک پہنچا دیجیے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے،
کسی انسان کا یا کسی نبی کا اپنا ذاتی کلام نہیں ہے، اور پیغمبر کے بارے میں ایسی سخت بات فرمائی جس کے دل میں تھوڑا بھی شک و شبہ ہو تو وہ مٹ جائے اور ختم ہو جائے۔ فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اے پیغمبر، اگر ہماری طرف سے کوئی غلط بات بھی منسوب فرما دیں، اور ایسا ناممکن ہے، ہرگز نہیں ہوگا، تو ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور ان کی شہ رگ کاٹ دیں گے، اور ہم سے ان کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ذرا غور کریں، کیا اللہ تعالیٰ کسی ایسے کو نعوذ باللہ پیغمبر بنائیں گے جو اللہ کی وحی میں خیانت کر دے؟ ایسی بات ناممکن ہے۔ کوئی عام آدمی بھی غیر معتمد علیہ شخص کو ذمے کوئی اہم کام نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ رسالت اور نبوت کا کام کیسے حوالہ کر دیں گے؟ اسی طرح قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے کی ایک کھلی ہوئی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم 100 سال گزرنے کے باوجود اس کے زبر زیر میں، اس کی آیات میں، صورتوں میں اور ترتیب میں کوئی رتی برابر بھی فرق نہیں آیا۔ دنیا میں قرآن کریم کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا یاد کرنا آسان کر دیا۔ دنیا کی کسی کتاب کو نہ ایسے یاد کیا جاتا اور نہ ایسے یاد رہتی ہے جیسا کہ قرآن پاک کو یاد کیا جاتا ہے۔ 30 پاروں کی کتاب کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج تو لوگوں کے ذہن ویسے بھی کچے ہو گئے اور ایک صفحہ بھی یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر 30 پارے یاد رہتے ہیں۔ 10 20 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں لاکھ لوگ ایسے یاد کرنے والے حافظ موجود رہے ہیں۔ ہر جگہ، ہر شہر اور ہر ملک میں لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف رامائن، انجیل، زبور، بائبل وغیرہ کا اگر کوئی یاد کرنے والا ہوگا تو بائبل کا یاد کرنے والا بھی ہوگا بھی تو لاکھوں اور کروڑوں میں ایک ہوگا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو صحیح سے دیکھ کر پڑھنے والے بھی زیادہ نہیں ہیں۔ آپ اپنے برادران وطن میں دیکھ لیجئے، میرا خیال ہے کہ ہزاروں میں 1 2 بھی نہیں ملیں گے جو اپنی مذہبی کتاب کو صحیح سے پڑھ بھی سکیں۔ اور الحمدللہ مسلمانوں میں ناظرہ خواں تو انگنت تعداد میں موجود ہیں۔ یہ صرف قرآن پاک کی خصوصیت ہے، اور اللہ نے جس کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا، اور اس کو سمجھنا بھی آسان اور یاد کرنا بھی آسان ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نشانی عطا فرمائی ہے وہ اپنی وحی کی شکل میں ہے، اور جو میرے پردہ فرمانے کے باوجود بھی دنیا میں ثابت اور قائم رہے گی، اور لوگ اسے دیکھ دیکھ کر اسلام میں حلقہ بغوش ہوں گے۔ اور اسلام اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود ہے۔ اس کی ظاہری وجہ یہی ہے کہ اس کی کتاب موجود ہے، اور جب کتاب موجود تو دین بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کو جب تک منظور ہے یہ باقی رہے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کے دلائل کے بارے میں یہ قرآن سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس ہے۔ اللہ نے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ جو قرآن سے جڑے گا اور اس سے قریب ہوگا، اس کے ایمان اور دین میں خیر و برکت کے فیصلے اللہ تعالی فرمائیں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔